اسلام کے بنیادی ارکان میں سے جس رکن پر سب سے زیادہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے وہ نماز ہے۔ اسے ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض کر دیا گیا، اگرچہ بہت سی صورتوں میں اس میں ریلیکسیشن ضرور موجود ہے لیکن چھوٹ ہرگز نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام اور امت کے لیے بار بار نماز کی تلقین سے متعلق ارشادات فرماتے رہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرک اور مومن کے درمیان بنیادی فرق محض نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اسی ایک بات سے لگا لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا تحفہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مومنین کے جن کی ہر سانس اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت ہی میں گزرتی ہے، وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ نماز کی پابندی کریں، اور پھر اللہ کو ان کی ادا یوں بھاتی ہے کہ وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں تو پھر یہ نماز بھی ان کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہوا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اپنے آج کے اس خصوصی ویڈیو سیشن میں ہم نے آپ کے ساتھ نماز ہی کی چند کرامات، چند فضائل اور فوائد کا ذکر کرنا ہے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ نماز کی پابندی اختیار کرتا ہے تو پھر کس طرح اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے اور اللہ کیسے اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ لیکن خواتین حضرات، حسب معمول آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی خوبصورت ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ خواتین حضرات، اللہ کے جو بندے نماز کی اہمیت سے بخوبی واقف ہیں وہ ہر حالت میں نماز وقت پر ادا کرتے ہیں، چاہے وہ بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذور ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ اپنے گھر سے دور سفر کی صعوبتیں کیوں نہ برداشت کر رہے ہوں، لیکن نماز کی وقت پر ادائیگی سے چوکتے نہیں ہیں۔ جبکہ جن کے دلوں پر غفلت کی مہریں لگی ہوئی ہیں وہ مسجد سے اذان کی آواز سنتے ہوئے بھی، مسجد صرف چند قدم کے فاصلے پر ہوتے ہوئے بھی نماز نہ ادا کرنے کے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ اور دوسری جانب اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جو خشکی تو رہی ایک طرف، سمندر کے اندر بھی جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو فوراً قبلہ رخ ہو کر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک ویڈیو پچھلے چند روز سے انٹرنیٹ پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک بوڑھا مچھیرا اپنی کشتی ہی پر نماز کا فریضہ ادا کر رہا ہے۔ اس کی کشتی چلی جا رہی ہے، اس کا جال پانی میں ہے اور وہ ان سب سے بے نیاز اللہ کی بارگاہ میں قیام کی حالت میں کھڑا ہے اور اسی کے آگے رکوع اور سجدے میں جھک رہا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اصل رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے رزق کا بندوبست وہ ذات باری تعالیٰ کرتی ہی رہے گی۔ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دن میں مقرر کردہ اوقات میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ پھر ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت اندیکھی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ نماز کی کرامتوں اور اس کے فوائد کے حوالے سے تو بے شمار واقعات ریکارڈ پر موجود ہیں۔ پہلے ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا فیکٹ شیئر کرتے ہیں کہ جسے آج کی جدید میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے۔ آج کی جدید سائنس اسلامی عبادات اور تعلیمات کے حوالے سے شکوک و شبہات تو رکھتی ہے، چنانچہ ان کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے جدید مینٹل اپروچ رکھنے والے سائنسدان اسلامی عبادات کو تجربہ گاہ کی زینت بناتے رہتے ہیں۔ اور ایسی ہی ایک چونکا دینے والی نماز سے متعلق تحقیق ملائیشیا میں سامنے آئی۔ یونیورسٹی آف ملائیشیا کے ڈپارٹمنٹ برائے بائیو میڈیکل انجینئرنگ نے نماز کے انسانی ذہن اور جسم پر اثرات کا سائنسی مطالعہ کیا تو نتائج اس قدر شاندار اور حیران کن تھے کہ اس تحقیق کو فوری طور پر بین الاقوامی شہرت یافتہ سائنسی جریدے اپلائیڈ سائیکو فزیولوجی میں شائع کرنے کی درخواست کر دی گئی۔ یونیورسٹی کی ایک ٹیم نے سینئر سائنسدان کی قیادت میں ایک تحقیق کی جس میں نماز میں مصروف افراد کے دماغ کے فرنٹل، سینٹرل، ٹیمپرل، پرائٹل اور آکسیپٹل نامی حصوں کے ساتھ EEG مانیٹر منسلک کیے گئے اور نماز کے مختلف مراحل کے دوران یعنی رکوع و سجود اور قیام میں دماغ کے اندر موجود انرجی کے سگنلز کا مطالعہ کیا گیا۔ تحقیق کے نتائج سے معلوم ہوا کہ نماز کے دوران اور خصوصاً سجدے کے دوران دماغ میں الفا ویو ایکٹیویٹی میں نمایاں اضافہ ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الفا ویو ایکٹیویٹی ہے کیا؟ ان الفا ویوز کی کثرت دماغ کے پرائٹل اور آکسیپٹل حصوں میں نظر آئی جو دماغ کے بالائی اور عقبی حصوں میں واقع ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بار بار کے تجربات کے دوران یہی صورتحال سامنے آتی رہی، اگرچہ دیگر مراحل کے دوران الفا ویوز میں نسبتاً کم اضافہ ہوتا تھا لیکن سجدے کے دوران ان کے سگنلز عروج پر پہنچ جاتے تھے۔ خواتین حضرات، الفا ویوز انسانی دماغ میں سکون، اطمینان اور خوشی کے جذبات پیدا کرتی ہیں۔ یہ روزمرہ زندگی کی مشکلات اور تکلیفوں کے شکار دماغ کو پرسکون کرنے اور انسانی توجہ اور صلاحیتوں کو نکھارنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں اور
और सजदे के दौरान दिमाग के इन हिस्सों में अल्फा वेव्स का इखराज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को हर्फ बहर्फ सच्चा साबित करता है कि मोमिन जब सजदे में होता है तो अल्लाह के करीब तरीन होता है। आज मगरिब में मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट अपने परेशान हाल मरीजों को सुकून पहुंचाने के लिए और दिमाग से इन्हीं अल्फा वेव्स के अखराज को बेहतर बनाने के लिए उन्हें दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं, लेकिन इस जदीद रिसर्च के बाद माहिरीन का मानना यह है कि ये तमाम तजुर्बात जाहिर करते हैं कि नफ्सियाती और जहनी मसाइल के हल के लिए महंगे और साइड इफेक्ट्स के हामिल इलाज से कहीं बेहतर और आसान नुस्खा नमाज है। व्यूअर्स, नमाज की करामात का अगर जिक्र किया जाए तो मलाइशिया में होने वाली इस तहकीक के बाद मलाइशिया ही के हमसाया मुल्क इंडोनेशिया में पेश आने वाला एक वाकया आपके साथ शेयर करते हैं कि जिसके बाद आप पर नमाज की अहमियत, उसके फवायद, उसकी फजीलत रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी। दुनिया में सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क इंडोनेशिया है। ये मुल्क जज़ायर पर मुश्तमिल है और इर्द गिर्द समंदर होने की वजह से यहाँ की आबी हयात मशहूर है। दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ की समंदरी हयात देखने के लिए और डीप सी डाइविंग के लिए इंडोनेशिया आते हैं। इंडोनेशिया ही के साहिलों के पास एक ऐसा एरिया भी है जो दुनिया की खतरनाक तरीन शार्क्स की आमाजगाह है, और वो लोग जो यहाँ पर डीप सी डाइविंग के लिए जाते हैं और इन शार्क्स को देखने के लिए खींचे चले आते हैं, उन्हें खसूसी पिंजरे में बिठाकर नीचे भेजा जाता है, क्योंकि ये खूनखार शार्क्स इंसानों को देखकर ही उन पर हमलावर हो सकती हैं। लेकिन कुछ अरसा कबल कुछ इंडोनेशियन मुसलमान स्विमिंग विद द शार्क नामी इस एडवेंचर के लिए यहाँ पर पहुंचे। वो डीप सी में गए तो वहां पर नमाज का वक्त होते ही उन्होंने खुले समंदर ही में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। अब आम हालात में ये जान के खतरे से ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि खूनखार शार्क ह्यूमन फ्लैश की बू पाते ही फौरन वहां पर पहुंच जाती है। मगर दुनिया ने अजीब मंजर देखा कि वो तमाम शार्क्स वक्ती तौर पर उस एरिया से यूं दूर हो गई जैसे किसी गैबी कुव्वत ने वो इलाका उनके लिए ममनुआ करार दे दिया हो। इंडोनेशियन मुसलमानों ने ना सिर्फ बाजमात बल्कि इनफरादी तौर पर भी यहाँ पर इबादत सर अंजाम दी और मुकम्मल इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज पढ़ने के बाद वो समंदर के नीचे मौजूद जिंदगी का नजारा करते हुए वापस सतह समंदर पर आ गए। जेर आब नमाज अदा करने की ये वीडियो दुनिया भर में वायरल हो गई। जहाँ लातदाद लोग इसे नमाज की जिंदा करामत करार देते रहे, वहीं लोग इन पर तनकीद भी करते रहे कि इस अमल का स्टेटस नमूदो नमाइश से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दीन इस्लाम हरगिज इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप अपनी जान को खतरे में डालकर इबादत सर अंजाम दें। ये लोग डीप सी में जाने से पहले नमाज अदा कर सकते थे या फिर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद सतह समंदर पर वापस आकर भी नमाज अदा कर सकते थे। तो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में हमारी रहनुमाई जरूर कीजिएगा कि आपकी नजर में इन्होंने बेहतरीन अमल किया है या इन्हें अपनी जान खतरे में डालकर ऐसे समंदर के नीचे नमाज अदा नहीं करनी चाहिए थी। आपके जवाबात का हमें इंतजार रहेगा। नमाज की दीन इस्लाम के अरकान में इस कदर अहमियत है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नसीहत और वसीयत करार दी जाती है। तो अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वसीयत पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस अगर आप फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर्स भी बनिए।